أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ ہے آیت نمبر 32 سے۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلینی دو آدمیوں کی، جعلنا بنائے ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے، جنتینی دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا اور بنائے ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کھیت، کلتا دونوں، الجنتینی باغوں نے، آتت دیا، اکلہا اپنا پھل، ولم اور نہ، تظلم کمی کی، منہ اس میں، شیئا کچھ بھی، وفجرنا اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر، وکانا اور ہوا، لہو اس کے لیے، ثمرن پھل، فقال تو اس نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہوا جبکہ وہ، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، واعز اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا جتھے میں، ودخل اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، وہوا اس حال میں کہ وہ، ظالم ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ اپنی جان پر، قال کہنے لگا، ما نہیں، اظن میں گمان کرتا، ان کہ، تبیدہ برباد ہوگا، ہذہ یہ باغ، ابدا کبھی بھی، وما اور نہیں، اظن میں گمان کرتا کہ، الساعۃ قیامت، قائمۃ قائم ہونے والی ہے، ولئن اور البتہ اگر، رددت میں لوٹایا گیا، الی ربی طرف اپنے رب کے، لأجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیرن بہتر، منہا اس سے، منقلبا لوٹنے کی جگہ، انجام، قال کہا، لہو اسے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا جبکہ وہ، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرتا
کیا انکار کرتا ہے تو بالذی اس کا جس نے خلقک پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے ثم پھر من نطفۃ نطفے سے ثم پھر سواک درست بنایا تجھے رجلا ایک مرد لیکن ہوا وہ اللہ اللہ ربی میرا رب ہے ولا اور نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدا کسی ایک کو ولولا اور کیوں نہ اس جب دخلتا داخل ہوا تو جنت کا اپنے باغ میں قلتا کہا تو نے ماں جو شاء چاہا اللہ اللہ نے لا قوت نہیں کوئی قوت الا مگر باللہ اللہ کی توفیق سے ان اگر ترانی تو دیکھتا ہے مجھے انا کہ میں اقل کم تر ہوں من کا تجھ سے مالن مال میں وولدا اور اولاد میں فعسا تو امید ہے ربی میرا رب ان یؤتینی کہ وہ دے مجھے خیرن بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے ویرسلا اور وہ بھیجے علیہا اس پر حسبانن کوئی عذاب من السماء آسمان سے فتصبح تو وہ ہو جائے سعیدن میدان زلقا صاف چٹیل او یا یصبح ہو جائے ماؤہا پانی اس کا غورن گہرا فلن تو ہرگز نہیں تستطیع تم استطاعت رکھو گے لہو اسے طلبا تلاش کرنے کی وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ پھل اس کا فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی يُقَلِّبُ وہ ملتا تھا کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں علی اس پر ما جو انفقا اس نے خرچ کیا فیہا اس میں وہیا اور وہ یعنی باغ خاویتن گرا پڑا تھا علی عروشہا اپنی چھتوں پر ویقول اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم نہ اشرک میں شریک کرتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدا کسی ایک کو ولم اور نہ تکن تھے لہو اس کے لیے فئتن جماعت کے لوگ ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی من دونی سوائے اللہ کے وما اور نہ کانا تھا وہ منتصرا بدلہ لینے والا ہنالکا وہاں الولایت سارا اختیار للہ اللہ ہی کے لیے ہے الحق جو سچا ہے ہوا وہ خیر بہتر ہے ثواباً بدلہ دینے میں وخیر اور بہتر ہے عقبہ انجام کے اعتبار سے. اب اس کی تلاوت. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آیت نمبر 32 سے تفسیر ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ان کے لیے مثال بیان کریں، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی. اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں تو لوگوں نے سوال کیا تھا، لیکن اس قصے کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا.
لیکن اس مثال کو اور اس واقعے کو بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مکہ کے کفار کو مسلمان فقراء کے مقابلے میں اپنے مال اور اولاد پر بہت فخر تھا۔ اس بنا پر وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے اور مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں فخر کے لائق نہیں، یعنی مال اور اولاد، کیونکہ ایک لمحے میں فقیر غنی ہو سکتا ہے اور غنی فقیر ہو سکتا ہے۔ تو وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، یعنی قریش کے لیے، اور پھر ہمیشہ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں صرف ان کے سیکھنے کی بات نہیں، یہ ہر انسان کے سیکھنے کی بات ہے۔ اس میں مثلاً ایک مثال، یعنی ایک مثالی واقعہ بیان کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی باتیں مثالوں کے ذریعے سمجھائی ہیں، اور امثال القرآن کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو یہاں بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے، رجلین، دو لوگوں کی۔ یہ دو کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ دو بھائی تھے، باپ مر گیا تو کچھ دولت چھوڑ گیا، ایک بھائی نے سب کچھ صدقہ کر دیا، لیکن دوسرا بھائی جو تھا وہ بہت مالدار تھا لیکن بخیل بھی بہت تھا، اور یہ بنو اسرائیل کے لوگ تھے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ میں سے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہو سکتی کیونکہ مکہ میں باغات نہیں ہوتے۔ تو ہمیں نہیں معلوم حقیقت میں، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کوئی سوال پوچھا کہ ہمیں ان کے نام بتائے جائیں، کیونکہ اصل مقصد تو کہانی کے اندر سے سبق ڈھونڈنا ہے، نہ کہ لوگوں کے نام اور یہ کہ کس کنٹری میں تھے اور کس شہر سے تھے اور کس قبیلے سے تھے، اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال دو لوگ تھے، اور دونوں میں سے جعلنا لأحدہما جنتین، بنائے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ، یعنی ایک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ایک کے پاس دو باغ تھے۔ اور ان دو باغوں کی آگے ڈسکرپشن بھی آتی ہے کہ ان کے اندر انگور بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، کھیتی بھی تھی، یعنی ایک باغ کے اندر 3 فصلیں اگی ہوئی تھی اور 2 کے اندر 6 ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو بھی دے۔ تو جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے گھیر دیا تھا ان کو کھجور کے درختوں سے۔ قرآن مجید میں اکثر انگور اور کھجور ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور زیادہ تر کھجور کا ذکر پہلے آتا ہے اور انگور کا بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پر انگوروں کا ذکر پہلے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایسے باغات دیے کہ جن میں انگور بھی تھے اور انگوروں کی بیلیں تھیں، اور باغ جو تھا وہ چاروں طرف سے کھجور کے درختوں کی باڑ سے ڈھکا ہوا تھا، بنخل۔ عربوں کے ہاں یہ دونوں پھل بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں، بہت غذائیت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں، لمبے عرصے تک باقی بھی رہ سکتے ہیں، ان کو فریش بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سوکھنے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ڈیٹس جو ہیں چھہارے بن جاتے ہیں، اور انگور جو ہیں وہ کشمش بن جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک کھیت بھی بنا رکھا تھا، یعنی کچھ لانگ ٹرم درخت تھے اور کچھ کھیتی وہ ہوتی ہے کہ جیسے گندم اگائی ہوئی ہو، یا وقتی طور پر جو سیزنل سبزیاں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ شخص ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا،
دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ بھی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ اب باغ کی مزید ڈسکرپشن ہے، ان باغوں کی مزید ڈسکرپشن ہے کہ دونوں باغوں نے خوب خوب پھل دیے۔ اکل کا مطلب یہاں میوہ یا پھل ہے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی، کچھ بھی نہیں گھٹایا، یعنی کوئی ایک درخت یا کوئی ایک بیل یا کوئی ایک چیز بھی، ایک پودا بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پھل نہ لایا ہو۔ بھرپور قسم کا پھل ان پر آیا باغوں میں سے، یعنی دونوں باغوں نے خوب خوب پھل دیا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر بھی یا دریا بھی جاری کر دیا تاکہ پانی کے لیے کوئی دقت نہ ہو، قلت نہ ہو۔ اب آپ امیجن کریں ایسا باغ کہ جس میں انگوروں کی بیلیں ہوں، اور جب انگور اپنی چھتریوں سے لٹکتے ہیں تو انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جب کھجور کے درختوں کی باڑ ہوتی ہے تو وہ باڑ بھی بہت ہی زبردست اور بہت حسین ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے پانی بھی جا رہا ہو۔ اور پھر یہ نہر کا لفظ ہے، یہ دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا دریا جو خوب خوب جس کے اندر پانی ہو۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کر رکھا تھا تاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو، یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا، وہ فجرنا، ہم نے پھاڑا تھا، ہم نے یہ پانی ان کو عطا کیا تھا، یعنی پانی اللہ کی طرف سے تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی کنال نہیں تھی، اور اس شخص کی کوئی اپنی محنت نہیں تھی پانی کو لے کر آنے میں، کوئی ٹیوب ویل لگانے میں یا کوئی اور پانی کا ذریعہ اختیار کرنے میں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اس کو یہ عطا کیا تھا، یعنی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ سارے اسباب الحیات خوب خوب موجود تھے، اسی وجہ سے باغ جو ہے وہ اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ بھرپور قسم کی پیداوار دیتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور اس کے لیے بہت سارا پھل تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں، یعنی بہت فخریہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا وہ شخص۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَر، اور اس کے لیے پھل تھا۔ ایک معنی پھل کیا گیا ہے، ثمرتن کی جمع ثمر، اور اس کی جمع ثمار ہوتا ہے، اور ثمار کی جمع ثمر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ثمر بھی پڑھا گیا اور ثمر بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ایک اور قرات میں۔ تو اس سے مراد ایک تو باغ کا پھل ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی مال و دولت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو انواع و اقسام کے دیگر مال دولت بھی عطا کر رکھے تھے۔ اور ثمرون جو ہے نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے وہ کثرت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بہت پھل تھے، بہت مال تھا، کثیر مقدار میں۔ فقال لصاحبہ، تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اپنے دوست سے، خواہ یہ اس کا بھائی تھا یا پھر اس کا دوست تھا، جو بھی تھا، بہرحال ایک مسلمان تھا اور ایک نہیں تھا، لیکن دونوں کے درمیان دوستی کا تعلق تھا، قریبی تعلق تھا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، حوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو، اس سے بات چیت کر رہا تھا، اور بات چیت کرتے ہوئے فخر جتانے لگا، انا اکثر منک مالا، کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں، واعز نفرا، اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں یا زیادہ زور والا ہوں، یعنی نہ صرف یہ ہے کہ مال میرے پاس زیادہ ہے، بلکہ میرے مددگار بھی بہت زیادہ ہیں، خاندان بڑا ہے، اولاد ہے، انصار ہیں، خدم ہیں، حشم ہیں، اور ہر طرح کے لوگ میرے ساتھی ہیں۔ اور یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے
تو اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو مال و دولت جاتا ہے تو دوست بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اپنے مومن ساتھی پر دو چیزوں کے ساتھ فخر کا اظہار کیا، مال و دولت کی کثرت کے ساتھ اور خاندان اور قبیلے کے ساتھ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی فخر اور تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی خور ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں، تکبر، حسد، غضب اور شہوت۔ تو تکبر نمبر 1 ہے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ غمط الناس، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، وبطر الحق، اور حق کا انکار کرنا۔ تو یہاں ہم کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تکبر میں تھا یا کمظرفی کا ثبوت دے رہا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو حقیر سمجھا، کہا انا اکثر منک مالا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے۔ لیکن یہ تکبر اور یہ عمل جو ہے انسان کو جنت سے محروم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا، ایک تکبر سے، دوسرے قرض سے، اور تیسرے مال غنیمت میں خیانت سے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے مال و دولت کے اعتبار سے اپنے بھائی کی بات نہیں سن رہا تھا یا اپنے ساتھی کی بات سن نہیں رہا تھا، اور یہی حال اہل مکہ کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سب سے بہترین اخلاق والے، بہترین عادات والے، بہترین پیغام لے کر آنے والے تھے، لیکن ان کو کیا زوم تھا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مال و دولت کسی وقت بھی بیٹھے بٹھائے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، انسان دنیا سے جا سکتا ہے، اولاد کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن عموماً جب مال اور اولاد زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کا دماغ جو ہے اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور وہ عجب کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے اندر شاید کوئی بہت بڑی بھلائی ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ یعنی کفر، سرکشی، تکبر، فخر و غرور اور آخرت کا انکار کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، یعنی اپنی جان پہ ہر طرح کے ظلم کرتے ہوئے۔ ظالمن کا مطلب ہے یہاں ظالم وہ ہے جو جس کے اندر جو ظلم کرتا ہو، چاہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرے یا دوسروں پر، اور یہاں ظالم لنفسہ یعنی اس کا فخر اور غرور خود اس کے اپنے حق میں اور اس کی سرکشی اس کے اپنے حق میں، اپنے اوپر، اپنی جان پر ظلم تھا۔ تو یہ سرکشی اور گھمنڈ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے۔ اور قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس سرکشی کے اندر ایسا مست ہوا، اس تکبر میں ایسا اس کے دماغ میں خلل واقع ہونے لگا کہ وہ یہ کہہ بیٹھا کہ یہ مال و دولت، یہ باغ تو کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پانی بھی ہے، سارے اسباب حیات موجود ہیں اور ہر طرح کے خدم حشم موجود ہیں، جو کام کرنے والے بھی ہیں، جو اس باغ کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ایک ایک درخت شاندار ہے، ہر طرح کا پھل آتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ختم ہو۔ اور بہت سے لوگ جن کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ اپنی نعمتوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں، اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ غرور کا شکار ہوتے ہیں، اور غرور کا مطلب ہی دھوکہ ہے۔
یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور چھوٹے یا بڑے پیمانے پر یہ انسان کی ویکنس ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ میرا ہے اور یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دولت کی نمائش کے لیے اس ساتھی کو ساتھ لے کے باغ میں داخل ہوا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اس قسم کا فطور آ ہی جاتا ہے، لیکن خاص طور پر جب وہ نمائش کرتا ہے، اور نمائش بھی ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں چونکہ وہ دولت دکھانے کے لیے لے گیا تھا، نمائش کے لیے لے گیا تھا، تو اب اس کا تکبر پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، حتیٰ کہ وہ آخرت کے انکار تک پہنچ گیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. اور یہاں جو لفظ تبیدہ استعمال ہوا ہے، بعد یبیدو کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا. اسی سے لفظ بیدا ہے. بیدا کہتے ہیں بیابان کو. بیابان جہاں پر کچھ نہ ہو، اور جہاں اگر کوئی چیز گم جائے یا رہ جائے تو وہ کامل تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے. تو اسی لیے اس کا معنی پھر تبیدہ کا ہلاک ہونا کیا گیا. پھر تکبر اور غرور میں کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی اپنے کھیتوں، درختوں، پھلوں، ان میں رواں پانی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ دھوکہ کھا گیا اور کہنے لگا کہ نہ تو یہ ختم ہوگی اور نہ ہی قیامت آئے گی. تو جو لوگ اپنی زینت پر، اپنی نعمت پر عجب کا شکار ہوں، خود پسندی کا شکار ہو جائیں، خوش فہمی کا شکار ہو جائیں، پھر ان کی سوچ اسی طرح کی ہو جاتی ہے. اور بہت سے لوگ اس سوچ کا شکار ہوتے ہیں، جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی. اور یہاں پر ایک بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو بہرحال مانتا تھا. بہت سے لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے یا اور اسی طرح کے ایمانیات کی باقی چیزوں میں کمی کرتے ہیں، تو رب کو بہرحال مانتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کو دینے والا ہے، لیکن یہ یقین پختہ نہیں ہوتا، صرف کہنے کی حد تک ہی ہوتا ہے کہ ہاں ہاں ہے کوئی. تو اسی لیے جب اس کے دوست نے اس کو سمجھایا ہوگا کہ دیکھو آگے بھی جانا ہے، اس کی فکر کرو، تو اس نے کہا اول تو میں مانتا ہی نہیں کہ آگے جانا ہے، اور اگر میں گیا بھی تو مجھے اس سے زیادہ بہتر چیز مل جائے گی. منقلب جو اسم ظرف مکان ہے، لوٹنے کی جگہ. جیسے سورۃ فصلت میں بھی آتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی. جن لوگوں کو زندگی میں بہت سی نعمتیں مل جاتی ہیں، وہ بعض اوقات اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اگر آج ملا تو کل بھی ہم ہی کو ملے گا، شاید ہمارے اندر ہی کوئی بہت بڑی خوبی ہے. اور پھر اس سے یہ خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے بہت دنیا ملی ہے تو میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے دے رہا ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ مجھے آئندہ دے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ لَهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو مال اور بیٹے ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی دنیا میں کسی کو دولت کا مل جانا، دنیاوی مال و متاع کا زیادہ ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ کوئی شخص اللہ کا محبوب ہے.
آج بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس مختلف طرح کی نعمتیں ہیں وہ بعض اوقات اتنے ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں. عموماً انسان کو غرور کس چیز پر ہوتا ہے؟ مال پر، اولاد پر، اپنی خوبصورتی پر، سٹیٹس پر، اپنی ذہانت پر، شہرت پر، اپنی سکلز پر، نیشنلٹی پر، کہ دوسروں کو ان اعتبار سے اپنے سے کمتر دیکھنا. تو یہ دراصل کرپشن آف مائنڈ ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر دوسرے انسانوں کو کچھ نہ سمجھنا، اور یہ انسان کے لیے اپنی ہی جان پر ظلم ہے. اگر انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پھر تکبر باقی نہ رہے. تکبر ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے. فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر متکبر تھا، اور وہ بھی یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، حالانکہ پتا تھا میں نے مر جانا، تو پھر باقی دنیا کا کیا بنے گا؟ اگر تم ہی رب ہو، تو رب مر جائے تو پھر اس کے بعد کون باقی رہے؟ تو یہ اس کا دھوکہ تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب اس کی موت سامنے آ گئی، مرنے لگا، تو کیا کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت ایمان لانا کام نہ آیا، اور وہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. تو یہ جو غرور ہے یا تکبر ہے، یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. اور کسی بھی چیز پر، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے آپ کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی ہو، تو کسی بھی چیز کے بارے میں جب کوئی آپ کام کر لیں تو یہ نہ سوچے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے دکھا کر کام کیا ہو، اس لیے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں، اور جن لوگوں کو آپ اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں وہ چھپا کے نیکیاں کرتے ہوں، اور ان کی نیکیاں جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوں. تو پھر کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ کل پتہ چلے گا، کل فیصلہ ہوگا کہ کون اللہ کا محبوب ہے اور کس کے درجات بلند ہیں اور کون نیکیوں میں آگے ہے. اور یہ جو درجات کی بلندی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد ایمان والوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، لیکن نیچے والے درجے کے لوگ اوپر جا کر اوپر والوں کے پاس نہیں جا سکیں گے. اوپر والے جو ہیں جن کی نعمتیں زیادہ ہوں گی وہ نیچے والوں سے آ کر ملیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر کے درجے والوں کے لیے وہ کچھ رکھا ہوا کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، جس کا کوئی تخیل بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اصل چیز، اصل کامیابی اور اصل جو فائدہ ہے انسان کا وہ اسی میں ہے کہ اپنا مقام اللہ کی نگاہ میں دیکھے اور آخرت کے اعتبار سے اپنے درجات کو دیکھے. کیونکہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے غبار آلود، بال بکھرے ہوئے، اور لوگ ان کو ان کی ظاہری حال حلیہ کی بنا پر حقیر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں تو وہ ان کی قسم پوری کر دیں. وہ دنیا والوں کے دروازوں سے دھتکارے جاتے ہیں، ان کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور درجہ ہے. ایک حدیث سے ایک اور روایت کا بھی پتہ چلتا ہے جس میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اتنے میں ایک گھڑ سوار گزرا، اور وہ گھڑ سوار جو تھا وہ بہت ہی زبر شاندار گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور بہت قیمتی لباس پہن کر. تو وہاں کو دیکھ کے بڑا رشک آیا، تو کہنے لگی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو بھی اسی طرح کا بنانا. تو بیٹے نے دودھ چھوڑ کر بولا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، کیونکہ وہ شخص تکبر کا شکار تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں
دنیاوی لحاظ سے اپنے سے آگے لوگوں کو اور جو خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی، کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، اور کاش ہم بھی اسی طرح ہماری، کیونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ ترفع چاہتا ہے. ترفع ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بلند دیکھنا. وہ کسی بھی طرح، بعض اوقات وہ جب کچھ اچیو نہیں کر سکتا زندگی میں تو پھر وہ جن کے پاس یعنی کہ اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا ان کی خامیاں بیان کرنے لگتا ہے، ان کو تانے مینے دینے لگتا ہے، یا ان کی ایسی برائیاں کر کے اپنی بڑائی جتانے لگتا ہے کہ بہرحال میں ہی سب سے اچھا ہوں اور میں ہی سب سے بہتر ہوں. تو یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے. انسان کو تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ابلیس بھی اسی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. بہرحال انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ میں، میرے سے زیادہ معلوم نہیں کس کس کے بلند درجات ہوں، اور کس کی کون سی نیکی کتنے اخلاص کے ساتھ ہو، اور وہ اللہ کے ہاں کس قدر قبول ہو جائے کہ بڑی بڑی نیکیوں کی بنا پہ شہرت حاصل کرنے والے بہت پیچھے رہ جائیں اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا. قال له صاحبه، اس کو اس کے ساتھی نے کہا. ساتھی کون؟ وہ جو سمجھدار تھا، عقل مند تھا، مسلمان تھا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. محاورہ یا ڈائلاگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا، کلیئر کمیونیکیشن، بات چیت کرنا جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور جس میں اچھی طرح اپنی بات دوسرے کو سمجھائی جائے. اور ویسے بھی جو یہ شخص دعویٰ کا کام بھی کر رہا ہے نا، اس وقت دوسرے اس شخص کو سمجھا رہا ہے، تو جب آپ کسی کو سمجھانے لگے تو جذباتی نہ ہو، غصے میں نہ آئیں، بلکہ ڈائلاگ کریں، کمیونیکیٹ کریں، اچھی طرح بات کریں. تو اکفرت بالذی خلقک من تراب، کس طرح خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ تم اپنی اصل تو دیکھو. یعنی انسان مٹی سے بنا اور پھر ایک دن مٹی ہو جائے گا. تو تم، اور مٹی جو ہے وہ ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی آتی رہتی ہے، مٹی روندی ہی جاتی ہے. مٹی جو ہے وہ ایک حقیر چیز ہے جس کی کوئی عام طور پر کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی بڑی قیمت نہیں ہوتی. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے یعنی منی سے، ثم یعنی ماء مہین سے، حقیر پانی سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے درست انسان بنا دیا، پورا مرد بنا دیا. جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت دی. وصورکم فاحسن صورکم، جیسے اللہ نے چاہا بنا کے کھڑا کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، تو یہ تمہیں کیسے زیب دیتا ہے کہ تم اپنی اصلیت کو بھول کر صرف اپنی دولت اور شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ کے انکاری ہو گئے ہو. ایک بہت بڑا جرنیل گزرا ہے، محلب بن ابی صفرہ. تو ایک دن وہ بڑے ٹھاٹھ سے چل رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں فلاں فلاں ہوں. اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ جو تم منی کے ایک حقیر کیڑے سے پیدا ہوئے ہو اور قبر میں جا کر بدبودار ہو جاؤ گے اور ہر وقت اپنے پیٹ میں اپنا پخانہ اٹھا کے پھرتے ہو.
یہ ہے تمہاری اصل حقیقت. تم تکبر کس بنا پہ کرتے ہو؟ اپنی اصل کو دیکھو، اپنے حال کو دیکھو اور اپنے انجام کو دیکھو. تو جس انسان کو یہ تین حقیقتیں یاد رہیں وہ تکبر نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے پہاڑ بنائے. نہیں، تم اپنی حقیقت پہ غور کرو. یعنی تمہارے پیدا کرنے والے، یعنی تمہارے اس انکار پر تعجب ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں بنایا اور ایک کے بعد ایک سٹیج سے تمہیں گزارا. ان سٹیجز پر ہی غور کرو. اور جب تم ایک درست ہٹے کٹے انسان بن گئے ہو تو اب تم اپنے رب ہی کا انکار کر دو کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، مناسب اور کامل انسان کے طور پر پیدا کیا، صحیح قامت والا بنایا، صحیح تمہیں آزاد دیے. تو جس رب نے تمہیں مٹی سے بنایا تو وہی رب جب تم مٹی ہو جاؤ گے تو اسی مٹی سے پھر نکال دے گا. یعنی بہت سے لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں نا کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، قیامت کیسے آئے گی. تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ پہلے کس سے بنے ہو؟ پہلے بھی تو مٹی سے ہی نکلے ہو نا. آدم علیہ السلام تو بنے ہی مٹی سے تھے، زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لی گئی اور اس سے بنے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان یعنی جس مادے سے بنتا ہے وہ بھی انسان مٹی سے ہی غذائیں لے کر کھاتا ہے اور پھر اس سے وہ مادہ بنتا ہے اور پھر اس سے انسان بنتا ہے. تو اصل تو پھر بھی ہر انسان کی مٹی ہی ہے. سورۃ المومنون میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا. سو بہت برکت والا ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بنانے والا تو تمہیں کوئی اور ہے، اور تم تکبر کس بنا پہ کر رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو بڑا کس بنا پہ سمجھ رہے ہو؟ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. لاکن جو ہے یہ لاکن اور انا کا مجموعہ ہے. لاکن انا، اسی لیے نون مشدد ہے، اس کو ضم کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا. لاکن انا اقول، یہ ہے اصل میں، لیکن میں تو کہتا ہوں هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یہاں بھی نکرہ ہے احدا، اور نکرہ جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہو، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، پتھر ہوں، شجر ہوں، حجر ہو، کچھ بھی، کسی کو بھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کئی قسمیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی ایک قسم کا بھی شرک نہیں کروں، کسی بھی قسم کا. شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے، شرک بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ اس کو واضح انداز میں بتاتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو کتنے جچے تلے الفاظ میں، یعنی دعویٰ کا ایک بہترین سٹائل ہے. دلائل بھی دے رہا ہے، حقیقت بھی سمجھا رہا ہے، اور پھر اپنی پوزیشن بھی بتا رہا ہے کہ میں تو شرک نہیں کرتا، تم کرتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو یہاں پر وہ توحید ربوبیت کا بھی اقرار کر رہا ہے اور توحید الوہیت کا بھی.
لیکن هو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اس لیے میں اس کی عبادت اور اطاعت کا اقرار کرتا ہوں، اور اس کی مخلوق میں سے جن کو اس نے پیدا کیا، میں ان کو اپنا الہ بھی نہیں مانتا اور رب بھی نہیں مانتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا، جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اللہ کی ناشکری کی باتیں کرنے کی بجائے تم نے یہ کیوں نہ کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، کیا نہ کہا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ اللہ کی مشیت کی بنا پر اللہ کے حکم سے پیدا ہوا۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے گا، اور تمہارے باغ پر کوئی آفت آ سکتی ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی کہ دعویٰ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ پہلے اس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی، اب وہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ بات کسی حسد کی بنا پر نہیں کی تھی، بلکہ خیرخواہی کی بنا پہ کی تھی۔ خیرخواہی کے ساتھ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تمہیں نعمت کو دیکھ کر، اپنے باغ میں آ کر جب تمہیں یہ منظر بہت بھلا لگا تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، جس نے تجھے اتنا مال و دولت اور اولاد اور یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو بہرحال تو نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے مال میں یا اولاد میں کوئی بھی چیز ذرا انوکھی معلوم ہو، خوبصورت لگے، اچھی لگے، دل کو خوش کر دے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو اس وقت حسد کی بجائے، یا دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، تو حسد کرنے کی بجائے انسان کو اسے دعا دینی چاہیے، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، تبارک اللہ۔ ماشاء اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مشیت پر ہی مبنی ہے، اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہے، یعنی جب وہ کسی کام کے کرنے کی اجازت دیتا ہے، اذن دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہوتی ہے، اور اس کی حکمت اس کے علم پر مبنی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جو حالات جن سے گزر رہے ہیں ہم سب، جو بھی بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے شروع ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی وائرس کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا، بن بھی نہیں سکتا، اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں مشیت ہے، کیونکہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ یہ وقت دنیا پر اور پوری دنیا پر کیوں آیا ہے، اس کے ذریعے وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ اس کے علم پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اول سے آخر تک ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مجموعی طور پر ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے کہ کس وقت بندوں کو کیا نعمت دینی چاہیے اور کس وقت بندوں سے کون سی نعمت لے لینی چاہیے۔ وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، وہی تندرست کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے۔ ہماری اپنی کوششیں کچھ بھی ہوں، آپ پورے فٹ بھی ہوں، لیکن اگر بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے
تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور آپ بوڑھے بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو آپ کو دوبارہ صحت ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک تو کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کیوں ویسا ہو رہا ہے. اپنے طور پہ سوچے کہ ہمارے اندر کیا کبھی کوتاہی تھی کہ ہمارے اوپر ایک ایسی آزمائش آ گئی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر، چاہے وہ ہماری پسند کا ہو یا ہماری پسند کا نہ ہو، ہمیں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیں کوئی اجازت نہیں، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چیلنج کریں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نعوذ باللہ ظلم پر مبنی قرار دیں یا کسی بھی طرح اس سے ناراض ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو جب تقدیر، یعنی اس میں اصل میں تقدیر کی بات بھی سمجھا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، اور لا قوت الا باللہ. یعنی انسان کے پاس اگر کوئی قوت ہے بھی، مثلا ہمارے پاس جسمانی قوت ہے، صحت ہے، مالی قوت ہے، ذہنی قوت ہے، ذہانت ہے، عقل صحیح کام کرتی ہے، تو یہ ہماری ذاتی کوششوں سے نہیں سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے ہمیں. اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہی ہمارے اندر قوت ہے، اور جب چاہے وہ اس قوت کو چھین سکتا. اگر ہمیں اپنا ہاتھ اٹھانے کی ہمت اور قوت ہے تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے یہ قوت چھن گئی اور وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتے، منہ سے لفظ نہیں نکال سکتے. جن سے اللہ نے یہ قوتیں، بولنے کی قوت لے لی یا سوچنے سمجھنے کی لے لی، تو وہ اپنے دماغ کو دوبارہ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ ہی چاہے تو صحت واپس لوٹ کر آتی ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. کون سی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے؟ سب کچھ تو اسی کے اختیار میں ہے. تو اس لیے تمہیں باغ میں داخل ہو کر فخر اور تکبر کرنے کی بجائے، آخرت کا انکار کرنے کی بجائے، تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا. تو وہ کہنے لگا، اچھا یہ جو لا قوت الا باللہ ہے نا، اس کا جو عام طور پر کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اس میں حولہ کا لفظ کا اضافہ ہے. حولہ کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، یعنی ہمارے موجودہ حالات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. لا حول سال کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر دن پھرتا جاتا ہے، یعنی گھوم کے پھر اصل پہ آ جاتا ہے. پھر مثلا 1 جنوری کو اگر سال شروع ہوا ہے تو گھوم کے سارا 12 مہینے پھر اس اصل پہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے چکر شروع ہو جاتا ہے. تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی سپردگی میں لے لیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. پھر اسی طرح یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اس وقت نماز پڑھ چکا تھا. آپ نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح جنت میں پودا لگانے والا کلمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا، اس کی مٹی پاک ہے، بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اس کے پودے کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے. ابو ذر کہتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی، اور خلیل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر 1، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں.
نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑ دے۔ نمبر 4، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں۔ 5، حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ 6، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ 7، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بات سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ سارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ اس کا خیر خواہ ساتھی تھا جو اس کو اتنا بہترین کلمہ سکھا رہا تھا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ فَعَسَىٰ، تو امید ہے، ہو سکتا ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی کہ عطا کر دے مجھے خیرا من جنتک، تیرے باغ سے بھی بہتر جنت، تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ شخص حسد کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کے طور پر کہہ رہا ہے۔ حسد میں کسی کی نعمت کا زوال چاہنا ہوتا ہے، تو یہاں اس نے کیا کہا کہ اللہ مجھے تمہارے باغ سے بھی بہتر دے سکتا ہے، تو مجھے اس پہ حسد اور جو شخص یہ سوچتا ہے نا کہ یہ نعمت کسی کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اللہ کرے اسے بھی چلی جائے، نہیں، اس وقت انسان یہ سوچے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر عطا کر دے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے اس نعمت کی دعا کرنا یا نعمتیں طلب کرنا یا دنیا کی کوئی بھلائی چاہنا، اس میں کوئی برا نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بے موسمی پھل ملتے تھے یا رزق ملتا تھا یا اور نعمتیں ملتی تھی، تو ان کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے لیے کیوں نہ مانگوں۔ تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ملتا ہے، یہ تمہیں کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگی ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بھی سمجھتی تھی، ایک نیک خاتون تھی، کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور زکریا علیہ السلام کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ ھنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر انہوں نے بھی دعا کر لی اپنے رب سے، زکریا علیہ السلام نے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں یعنی کہ مجھے کوئی ریگریٹس نہیں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے کوئی حسد نہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، مجھے تو اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے تجھ سے بھی بہتر دے سکتا ہے۔ اور یہ کتنی ہوپ والی بات ہے، کتنی پازیٹیو بات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، اچھی بلی جابز والے لوگ ایک دم لے آف ہو گئے ہیں، اور آمدنی کے جو بڑے بڑے ذرائع تھے وہ رک گئے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ دن بھی اللہ نے دکھائے، تو ایسے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دن پھر جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ بہتر عطا کرے۔
یہی بات یہ یہاں کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر دے گا، اس لیے مجھے تیرے باغ سے کچھ نہیں لینا دینا، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو باغ ہے چلا جائے، تمہاری یہ نعمت چھن جائے تمہاری ناشکریوں کی وجہ سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یرسل علیہا حسبانا، حسبان کہتے ہیں، حسبان کا لفظ جو ہے حساب سے ہے، شمار، یعنی حساب کے مطابق سزا، اور عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آسمانی آفت کے لیے، عذاب کے لیے۔ ابن عباس نے اس کا معنی عذاب کیا ہے۔ تو تمہاری ناشکری کے باعث، تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اللہ تم پر کوئی حساب یعنی کوئی عذاب بھیج سکتا ہے، کوئی آسمانی آفت آ سکتی ہے۔ تو یعنی ویل کیلکولیٹڈ کے معنوں میں آ رہا ہے ایک طرح سے، کہ ایسا عذاب جو واقعی جتنا آنا چاہیے، اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اس کا حساب کر رکھا ہے۔ من السماء، آسمان سے۔ اب یہاں پر خالی عذاب کی بات نہیں اس نے کی، آسمان سے کچھ ٹوٹ پڑے، کیونکہ آسمان سے کسی بھی چیز کا آنا جو ہے اس کو انسان روک نہیں سکتا، چاہے بارش ہو، چاہے برف ہو، چاہے اولے پڑ رہے ہوں، چاہے ہوائیں چل رہی ہوں، جو آسمانی آفات ہیں ان کے آگے انسان بالکل بے بس ہے۔ تو آسمان سے اگر کوئی چیز آ گئی تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم اس کو روک نہیں سکو گے۔ اور یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ بھی اوپر سے اترتی ہیں۔ ہمارے دین سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے کہ جس میں وبائیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی لیے رات کو برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جو کھلے ہوتے ہیں پھر وہ ان کے اندر گھس جاتی ہیں، اور پھر انسان اگر ان میں کچھ کھاتا پیتا ہے تو انسان وہاں سے وائرس کیچ کر لیتا ہے یا وہ بیماری کیچ کر لیتا ہے، اور پھر انسانوں سے انسانوں میں پھیل جاتی ہیں۔ بہرحال فتصبح، تو تم صبح کرو، کیونکہ صبح کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ انسان ریسٹ کر کے اٹھتا ہے، ایک نیا دن ملتا ہے، اور نئی امنگیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں کہ آج یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، یہ چیز ملے گی۔ تو اتنے میں اچھی خبر کی بجائے کوئی بری خبر آ ملے انسان کو۔ فتصبح سعیدا، سعید کہتے ہیں زمین کو، خاک کو، زلقا، صاف، یعنی زمین جو ہے وہ ایسا پتھر بن جائے کہ کچھ اگا ہی نہ سکے اور دوبارہ باغ بھی نہ لگ سکے۔ زلق اصل میں ایسی صاف چیز کو کہتے ہیں جس میں پھسلن ہو۔ تو یہ بہرحال اس کا ساتھی، اس کو ایمان والا ساتھی اس کو سمجھا رہا ہے، اور پھر آسمانی آفت کے بعد او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا۔ غورن کا لفظ جو ہے یہ غار یغور غور سے ہے، پانی کا زمین کے اندر گھس جانا، پانی کا خشک ہو جانا۔ غور و فکر بھی اسی سے ہے، یعنی گہرائی میں جانا۔ فلن تستطیع له طلبا، تو تم طلب کرنے پہ بھی نہ پا سکو گے۔ جیسے سورۃ الملک میں آتا نا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا پانی کون لا کے دے سکتا ہے؟ یعنی آفتیں تو کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس نے ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا کہ دیکھو، نہ آسمانی آفتوں سے تم بے پرواہ ہو سکتے ہو، اور نہ کسی زمینی آفت سے۔ اوپر سے بھی سب کچھ ایسا عذاب آ سکتا ہے کہ تیرا باغ بالکل تباہ ہو جائے، اور نیچے سے بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو انسان دو مصیبتوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے۔ تو تکبر کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ اللہ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو؟ اور جو انسان ان باتوں پر غور کرے اور سمجھے تو پھر وہ
اللہ سے توبہ ہی کرتا رہے اپنے گناہوں کی، اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا رہے۔ اور پھر کیا ہوا بھی وہی جو اس نے پیشن گوئی کی تھی، جو اس نے سمجھایا تھا، نہیں مانا تو ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس باغ کا سارا پھل گھیرا گیا۔ احیطہ، احاطہ یحیط احاطہ سے، یعنی اس کی جو سراؤنڈنگ تھی، یعنی عذاب نے اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ وہ جو کھجور کے درختوں کی سراؤنڈنگ تھی وہ تو گر پڑے، اور عذاب نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ اور بثمری کا لفظ پھر آ گیا ہے ثمر کا، کہ اس کا بہت سا مال تھا، یعنی نہ صرف یہ کہ باغ تباہ ہوا بلکہ باغ کی آمدنی جب گئی تو باقی مال کا بھی گھاٹا ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، یعنی سارا ہی مال و متاع جاتا رہا۔ آپ دیکھیں نا جب کسی کی جاب جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو تھوڑی بہت سیونگ جمع پونجی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اور انسان جو آج تک دینے والا تھا کل وہ لینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وہ اس کا سارا پھل جو تھا وہ مارا گیا، وہ گھیرا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اس نے صبح اس حال میں کی، اس کا ترجمہ یعنی اس نے اس حال میں صبح کی، یہاں پھر فَأَصْبَحَ کا لفظ آیا ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں جو تھا ایک دوسرے پہ مارنے لگا، یقلب پلٹا رہا تھا۔ ہتھیلی کا ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے اور ایک باہر والا حصہ ہوتا ہے، تو یقلب یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارتا پھر دوسرے ہاتھ کو پہلے ہاتھ پہ مارتا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کفے افسوس ملتا رہ گیا۔ تو ہر کلچر کے اندر ایکسپریشن ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں ہاتھ ایک دوسرے پہ مارنے سے، بات کرنے سے پہلے ہی بری خبر سن کے وہ ہاتھوں کو ہاتھوں میں مارنے لگتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملا جاتا ہے افسوس کی حالت میں، یعنی دہشت کی وجہ سے، بری خبر کی وجہ سے، بولنے سے بھی پہلے انسان یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے۔ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے اس پہ خرچ کیا تھا باغ میں، یعنی صرف بیج ہی نہیں ڈالے تھے، بہت یعنی باغ لگانے کے لیے انسان کو بہت سا مال بھی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا باغ ہوگا اتنے ہی کام کرنے والے چاہیے، تو وہ ان پہ جو اس نے خرچ کیا، پھر محنت جو کی، کیونکہ ایک ایک درخت جو ہے وہ محنت مانگتا ہے، یعنی اس کی کیئر کرنا، اس کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرنا، تو جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، جو سرمایہ کاری کی تھی، جو باغ میں محنت لگی تھی، اس ساری کے ضائع ہونے پر اس کو سخت افسوس ہوا۔ یہ جو ہتھیلیاں مارنا ہے ایک دوسرے پر، وہ افسوس کی علامت ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ خاویہ گرنا، کھجور کے درختوں کے گرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ عَلَى عُرُوشِهَا، عروش عرش کی جمع، عرش کہتے ہیں چھت کو، چھتوں پر، چھتریوں پر بیل یعنی انگور کے لیے جو بیل چڑھانے کے لیے چھت سی بنائی جاتی ہے، چھتری تیار کی جاتی ہے، وہ عرش کہلاتی ہے۔ اسی سے لفظ معروشات بھی آتا ہے قرآن میں، معروشات وغیر معروشات، وہ جو چھتوں پہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں وہ نہیں چڑھائی جاتی۔ تو اب یہ ہے کہ چھتوں پر، چھت تو اوپر ہوتا ہے تو وہ چھتوں پہ کیسے گر پڑا، یعنی وہ سارا کچھ ڈھڑام سے نیچے آ گیا، وہ چھتریاں گری، وہ درخت گرے، اور نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہو گیا، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، کمپلیٹ بربادی کی پکچر دکھائی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، کیا کہتا تھا؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں،
لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یا لیتنی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو شدید ندامت ہوئی، شدید حسرت ہے، شدید ریگریٹس. جب سارا مال تباہ ہو گیا کہنے لگا کاش میں اپنے رب کی بات مان لیتا اور اپنے رب کے مقابلے میں کسی کو نہ لاتا، نہ اپنے خاندان کو، نہ اولاد کو، نہ کسی اور کو. جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعنی پہاڑ میرا مجھے بچا لے گا. اسی طرح اور بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں کے سہارے لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی اور مطلوب جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سخت کمزور ہے، ان کے پاس ان مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو بہرحال دنیا میں اس کے اوپر عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. لیکن دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ دنیا میں مشکل وقت کیوں آتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں وغیرہ کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری پوری سزا ملے گی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کے حق میں تکلیف جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ جو اس آزمائش میں، اس تکلیف کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اپنی نمازیں انہوں نے فکس کرنی شروع کر دی ہیں، اپنے باقی فرائض جو ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں، دعائیں خوب خوب کرتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر، اور نہ صرف یہ کہ اللہ سے ناراض بلکہ بندوں سے بھی ناراض، کیونکہ سب لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہے تو پھر آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد کرنے کا کچھ کام نہیں. تو اس بنا پر فرسٹریشن، بچوں سے تنگ، رشتہ داروں سے تنگ، اور پھر سوشلائز نہیں کر سکتے، کیونکہ سوشلائزنگ بھی ایک انسان کے اندر ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے تو سوشلائزنگ بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے محرومی بھی سزا کی آزمائش ہے، یعنی وہ بھی ایک امتحان ہے بندے کے لیے کہ جب اس کے پاس کام بھی نہ ہو کرنے کو اور گھر والوں کی شکل ہر وقت دیکھنی پڑے، اور وہ بھی ایسے بد اخلاق کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا فساد ڈالنے والے ہوں، تو پھر یہ چیز انسان کو اس پر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کی ایکسپیشن کر دے گا، معاف کر دے گا، کفارہ کر دے گا. اگلی آیت ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا. فئہ گروہ کو کہتے ہیں، لیکن اس میں خاندان، بچے، مرد، عورتیں سب شامل ہو جاتے ہیں. يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب ہی آیا تھا نا، لیکن مدد تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ایسے بندوں، پھر بندے بھی مدد نہیں کرتے، اور بعض اوقات بندوں کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں. وما کان منتصرا، اور کوئی بدلہ لینے والا نہیں تھا، بچانے والا نہیں تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ میں تو اس سے مال میں بھی بہتر ہوں اور نفری میں بھی زیادہ ہوں. تو مال کی تو پیچھے تباہی ہوگی باغ کی، اور نفری جو تھی وہ یہاں کام نہ آئی. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
هنالك الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. وہاں ہر طرح کی مدد سچے اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے. ہنالک یعنی اسی وقت یہ پتہ چلا یا قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کیا. الولایت، ولایت کہتے ہیں نصرت کو، مدد کو، سپورٹ، کارسازی، اور ایک معنی اس کا ملک اور سلطان بھی کیا گیا ہے. ہنالک الولایت، اس کو ولایہ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے. للہ الحق، اللہ جو برحق ہے، اور یہ اللہ کی مدد اللہ کے دوستوں کو آتی ہے. اللہ ولی المؤمنین. اور اگر کسی کو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پہلے ہماری طرف سے قدم اٹھے اور ہم اللہ کو واقعی اپنا پروٹیکٹر مانے اور اس پر توکل کریں. قرآن مجید میں آتا ہے ان ولی اللہ وهو يتولى ان ولی اللہ الذین آمنوا ان ولی اللہ، میرا دوست تو اللہ ہے، وهو يتولى الصالحین، اور وہی نیک لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنائیں. اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لوں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے تو انسان بہت سے مسائل سے، مشکلات سے بچ سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور مانگنے کے بعد وہ دیتا بھی ہے. وہ بہتر ہے ثواب میں اور بہتر ہے بدلے میں، یعنی وہ ثواب اور وہ بدلہ بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. خیر عقبہ جو ہے، عقبہ انجام کو بھی کہتے ہیں، اور عقبہ جو ہے کسی بھی چیز کی اینڈنگ ہے. اللہ کا ثواب بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 سے 700 گنا تک ثواب دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ انجام بھی اللہ کے ہاں اچھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت ضائع نہیں ہوتی. سارے عواقب جو ہیں، سارے انجام جو ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، سوائے اس کے جس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اختیار تو سبھی پر ہے اللہ کا، لیکن جس کو اللہ بچانا چاہے. تو ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. تو ہمیں بندوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے، مال و دولت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے، اپنی اولاد پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اولیاء اللہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. کونوا اولیاء اللہ. اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. دنیا کے وقتی عیش و عشرت کے سامان آخرت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی. کونوا اولیاء اللہ، اللہ کے دوست بن جاؤ. کون اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور اگر ولایت کا مطلب یہاں پر ہم اللہ کی
حکومت یا اللہ کا ملک لیں تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں اصل اقتدار اللہ ہی کا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد اس شخص کو آئی جس نے نصیحت کی تھی. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کا فرما بردار تھا، ایک غریب انسان تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت بہت بڑی تھی. اور دوسری طرف ایک انتہائی امیر انسان، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا. تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ کہ شکر نعمت جو ہے وہ نعمت کو باقی رکھنے کا سبب ہے. یعنی نعمتوں کا شکر اگر انسان کرتا ہے تو نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اور وہ ناشکری ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان سے نعمت لے لی جاتی ہے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے کیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان عجب اور خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا. زبان سے الحمدللہ کہتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال بھی کہتا ہے جب تکلیف دہ حالات ہوں، اور اس کے عمل میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا. یعنی شکر کے لیے کیا ہے کہ نعمت کو پا کر پھر بھی ہمبل رہتا ہے. یہ ہے عمل کا شکر. وہ اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. دوسری بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ دعویٰ کے لیے ڈائلاگ کرنا چاہیے، دوسرے سے کلیئر کمیونیکیشن کرنی چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے. اصل میں انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، حکمت سے بات کرنی چاہیے، اسی انداز سے ان کو جواب دینا چاہیے جس طرح وہ بات سمجھیں. اس سے غصے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ تم کیا ہر چیز کی ریزننگ کرنے بیٹھ جاتے ہو. دوسرا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، وہ بات سننا نہیں چاہتے. تو اس وقت غصے میں آنے کی بجائے یا لاجک پیش کرنے کی بجائے موعظہ حسنہ کریں کہ جس سے دل نرم ہو، بندہ کام ہو جائے، کام ڈاؤن ہو جائے. کچھ لوگ سٹبن ہوتے ہیں، وہ ایسے بات نہیں مانتے، وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. تو جواباً جادلہم باللتی ہی احسن، وہاں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، بدتمیزی نہیں اختیار کرنی. تو یہ ڈائلاگ دینی معاملات میں بھی، یعنی دعویٰ کے موقع پر بھی، اور اپنے گھر کے اندر بھی، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی، بچوں کے ساتھ بھی. اگر آپ نے ان کو کوئی بات سمجھانی ہے یا ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگی تو ناراض ہو کے بیٹھ جانے کی بجائے ان کے ساتھ تحمل کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، اپنا نقطہ نظر سمجھائیں. بہت سے لوگ بات کا ایک پہلو دیکھ کے اس پر غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ ساری حدیں پار کر جاتے ہیں. اس سے معاملات کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کوئی شکایتیں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کوئی ناراضگیاں ہوں، ان کو بیٹھ کے آرام سے تحمل سے بات سن کے سمجھانی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، دلوں میں باتیں نہیں رکھنی چاہیے، کلیئر لینگویج کے ساتھ. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اس کو سمجھا رہا ہے، برے کانسیکوینسز بھی بتا رہا ہے اور اپنی پوزیشن بھی بتا رہا ہے کہ وہ کتنا ہوپ فل ہے، کتنا پازیٹیو ہے. تیسرا سبق یہاں سے اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ العاقبۃ للتقوی، انجام تقوی والوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے.
مال، نفری، سٹیٹس، ان سب کے لیے نہیں، سٹیٹس رکھنے والوں کے لیے. تو اگر ہم یہ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقام ہو اللہ کی نگاہ میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. مسائل کا حل تقوی میں ہے. چوتھی بات یہ کہ دنیا کی نعمت کی خواہش کرنا ناپسندیدہ نہیں. مثلاً اس کے باغ کو دیکھ کر اس نے کیا کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی اچھا دے دے گا، اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہوپ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی نعمت کی خواہش بھی ہے، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا کی زینت اور مال و دولت اور نعمت یہ صرف بری ہی چیزیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے. لیکن دعا مانگنے کے بعد، امید رکھنے کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تب بھی صابر و شاکر رہے. پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے. عموماً انسان کے اندر تکبر اسی رستے سے آتا ہے. جس کے پاس دوسرے کے مقابلے میں مال زیادہ ہو، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. لیکن انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان کی قیمت ان دو چیزوں سے نہیں بڑھتی، بلکہ انسان کا عمل اصل چیز ہے، اخلاص اصل چیز ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں. ماشاء اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے. ساتویں بات یہ کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، خواہ مصیبت آ بھی چکی ہو. آٹھویں بات یہ کہ اچھا دوست وہ ہے جو نصیحت کرتا ہے. کہتے ہیں الصدیق من صدقک لا من صدقک. دوست وہ ہوتا ہے جو تجھ سے سچی بات کرے، نہ کہ تمہاری تصدیق کرتا رہے، یس مین بنا رہے، ہاں میں ہاں ملاتا رہے، بلکہ درست بات کرے. نویں بات یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے حالات میں تسلی اور امید رکھے. 10ویں بات یہ کہ ظالم کے حق میں، ظالم کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ دعا خیر لانے کے لیے نہ کہ شر لانے کے لیے. پھر یہ کہ مومن آخرت کے بارے میں پر امید رہتا ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سرکش انسان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، کیونکہ اس نے سرکشی دکھائی تھی نا. میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور میں نہیں سمجھتا یہ سب کچھ برباد ہوگا. پھر یہ کہ نعمتوں کا انکار نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. قوم سبا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کو بھی اللہ نے باغات دیے تھے اور وہ تباہ ہو گئے تھے. پھر یہ کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب کرنا چاہیے. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. پھر یہ کہ یہ یقین رکھے انسان کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، یعنی دنیا کے علاوہ آخرت کی جنت کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں. پھر یہ کہ اگر مال اور اولاد اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں ہو رہے تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا.
نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیکی کریں، قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ڈھیروں مال ہے اور بہت ہی کامیاب بچے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو دنیا میں ایسے شخص کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ بہت سکسیسفل پرسن ہے، کامیاب انسان ہے، جس نے بہت کچھ بنایا ہے اور بچے بھی اس کے بڑے کامیاب ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر یہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں استعمال نہیں ہو رہی۔ اور یہ کہ اصل اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے نیک کاموں کا وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے انجام ہے وہ زیادہ اچھا ہے، لہٰذا انسان کو اللہ ہی سے لو لگانی چاہیے۔ اب ہم ذرا وقفات دیکھ لیتے ہیں۔ معانی الکلمات، تبیدہ تہلکہ، ہلاک ہو جائے گا، سعیدن زلقا اردن ملساء جرداء، وہ زمین جو ملائم ہو، خالی ہو، لا تثبت علیہا قدم، جس پہ قدم نہ ٹکے، ولا تنبت شیئا، اور نہ ہی کوئی چیز اگائے، غورن غائرن ذاہبا فی عمق الارض، غائر گہری، ذاہباً جانے والی، فی عمق الارض زمین کی گہرائیوں میں۔ الوقفات التدبریہ، وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، قال قتادہ تلک واللہ امنیۃ الفاجر، کثرت المال وعزت النفر، ابن کثیر۔ قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں تلک یہ، واللہ اللہ کی قسم، امنیت الفاجر، فاجر و فاسق انسان کی خواہش ہوتی ہے، کثرت المال اور عزت النفر، کے مال و دولت کی کثرت ہو اور نفری کے اعتبار سے اسے عزت حاصل ہو۔ السؤال ما غایت امنیت الکافر وما الذی یفیدہ المسلم من ھذا، کافر کی آرزو کی انتہا کیا ہے اور مسلمان اس سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے؟ کہ مسلمان کو صرف یعنی دنیا کے مال و دولت کی صرف اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے خواہش نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان سے ہی آخرت بھی بنانی چاہیے۔ نمبر 2، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ إِمَّا بِكُفْرِهِ وَإِمَّا بِمُقَابَلَتِهِ لِأَخِيهِ۔ وہ ظالم لنفسی کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی جان پر یا تو کفر کی وجہ سے ظلم کر رہا تھا یا اپنے بھائی کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْفَخْرَ وَالْكِبْرَ وَالْاحْتِقَارَ لِأَخِيهِ، کیونکہ یہ مقابلہ فخر اور تکبر اور اپنے بھائی کو حقیر جاننے پر مشتمل تھا۔ یہ ابن جزئی نے کیا ہے اس کی وضاحت۔ السؤال ظلم صاحب الجنتین نفسہ بامور اربعۃ عددھا، ان 4 چیزوں کو شمار کریں، عدد، جن کی بنا پر 2 باغوں کے مالک نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ظلم صاحب الجنتین نفسہ بامور اربعۃ عددھا، اور وہ کیا ہے؟ فخر، کبر، احتقار لاخیہ اور کفر۔ نمبر 3، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا فَأَيُّ تَلَازُمٍ بَيْنَ عَطَاءِ الدُّنْيَا وَعَطَاءِ الْآخِرَةِ، تو کون سی چیز اس بات کو لازم ٹھہراتی ہے کہ اگر دنیا میں نعمتیں مل جائیں تو آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی؟ حَتَّى يَظُنَّ بِجَهْلِهِ، یہاں تک کہ کوئی جاہل اپنی جہالت کی بنا پہ یہ سمجھے
کہ ان من اوتی فی الدنیا، کہ جو دنیا میں دیا گیا اوتی فی الآخرہ، اس کو آخرت میں بھی ملے گا. ایک جاہلانہ تصور ہے. بل الغالب ان اللہ تعالی یزوی الدنیا عن اولیائہ و اصفیائہ، بلکہ غالب بات یہ ہے کہ اللہ دنیا سے اپنے اولیاء اور اصفیاء کو ہٹا دیتا ہے، یعنی خاص بندوں کو، اصفیاء یہ چنے ہوئے، اپنے اولیاء اور خاص بندوں کو دنیا سے دور ہٹا دیتا ہے. وَيُوَسِّعَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ، اور اپنے دشمنوں کو بھرپور دنیا عطا کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. السؤال هل هناك تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، کیا ضروری ہے کہ جسے دنیا کے عطیات دیے جائیں اسے آخرت کے بھی دیے جائیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. نمبر 4، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَيْ مَا اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، یعنی ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو جمع ہے تمہارے لیے مال میں سے تو وہ اللہ کی قدرت اور قوت پر کی وجہ سے ہے. یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہاری لا بقدرتک و قوتک، وہ تمہاری قدرت اور قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. وَلَوْ شَاءَ لَنَزَعَ الْبَرَكَةَ مِنْهُ فَلَمْ يَجْتَمِعْ، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے برکت کھینچ لے پھر وہ جمع نہ ہو سکے. هل يملك الانسان شيئا بقدرته وقوته، کیا انسان اپنی قوت اور قدرت کی بنا پہ کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ لا. نمبر 5، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. اخبرہ ان نعمت اللہ علیہ بالایمان والاسلام، اس نے آگاہ کیا کہ اصل نعمت، کہ بے شک اللہ کی نعمت اس پر ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہے. ولو ما قلت مالہ وولدہ، اگرچہ اس کے پاس مال اور اولاد تھوڑی ہے. انہا ہی النعمت الحقیقیہ، مگر یہی حقیقی نعمت ہے. وَأَنَّ مَا أَدَاهَا مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ، اور اس کے سوا ہر چیز زائل ہونے والی ہے. وَالْعُقُوبَةُ عَلَيْهِ وَالنَّكَالِ، اور سزا اور عذاب کا نشانہ بننے والی ہے. ایمان اور عمل صالح کے بغیر باقی ہر چیز تباہ برباد، عذاب کا نشانہ بننے والی ہے. السؤال ما افضل النعم واکملها واتمها علی المسلم، مسلمان کے لیے کون سی نعمت زیادہ افضل، کامل اور مکمل ہے؟ ایمان اور اسلام کی نعمت، خواہ مال اور اولاد قلیل بھی ہو. نمبر 6، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وَأَحَاطَ بِهِ هَذَا الْعِقَابُ لَا لِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ، اسے عذاب نے صرف کفر کی وجہ سے نہیں اس کو گھیرا. احاطہ بھی، احاطہ کیا اس کا، ھذا العقاب، اس سزا یا عذاب نے، لا لمجرد الکفر، محض کفر کی وجہ سے نہیں. لأن اللہ قد یمتع کافرین کثیرین طول حیاتہم، کیونکہ اللہ کبھی بہت سے کافروں کو زندگی بھر دنیا کا سامان اور فائدہ دیتا ہے. ویملی لہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. وَيَسْتَدْرِجُهُمْ، اور انہیں ڈھیل دے کے پکڑتا ہے. وَإِنَّمَا أَحَاطَ بِهِ هَذَا الْعِقَابُ جَزَاءً عَلَى طُغْيَانِهِ، اس کو اس عذاب نے اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر گھیرا تھا. یہ بڑا کام کا نکتہ ہے، اس سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑا تھا. وَجَعْلِهِ ثَرْوَتُهُ وَمَالُهُ وَسِيلَةً إِلَى احْتِقَارِ الْمُؤْمِنِ الْفَقِيرِ، کیونکہ اس نے اپنے سرمایہ اور دولت کو محتاج بھائی کو حقیر جاننے کا سبب بنا لیا تھا. تو اللہ کو یہ سرکشی پسند ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور تکبر پسند نہیں. اسی وجہ سے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے فخریہ کلمات اس کے آگے آ جاتے ہیں. ہماری یہ اچیومنٹ ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کمال کیا. ہم نے اپنی بڑائیوں کا ذکر کرنا اور اپنی کامیابیوں کی فہرستیں بتانا جو ہے، اور اس میں اللہ کا نام نہ لینا، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوتی ہے. اگر یہی کہتا کہ دیکھو میرا باغ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے،
اللہ کے بڑے فضل ہیں، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، تو وہ اور بھی زیادہ پھل لاتا بنسبت اس کے کہ وہ میں نہیں سمجھتا، یہ میں کہ اسے رٹ لگا دی اور آخرت کا انکار کر بیٹھا اور انتہائی جہالت کا ثبوت دیا، اور جس کو دکھانے لایا تھا اس کو الٹا حقیر قرار دے دیا۔ السؤال ما سبب تعجیل العقوبة لهذا الكافر المذکور فی الآیت ما ان اللہ تعالی قد یمتع کافرین کثیرین طول حیاتہم؟ ما سبب، کیا وجہ ہے، تعجیل العقوبہ، جلد سزا دینے کی، لہذا الکافر المذکور، اس شخص کو جو کافر تھا، فی الآیت، اس آیت میں، ما ان اللہ تعالی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ قد یمتع کافرین، سامان عطا کرتا ہے کافروں کو، کثیرین، بہت سو کو، طول حیاتہم، ان کی ساری زندگی، یعنی بعض لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ساری زندگی ان کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ ان سے نہیں چھینتا، لیکن اس شخص سے کیوں چھین لیا؟ اس کے تکبر اور کفر کی وجہ سے۔ نمبر 7، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَا يُسْتَبْعَدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْجَنَّةِ الَّتِي أُحِيطَ بِهَا تَحَسَّنَتْ حَالُهُ۔ لا يُسْتَبْعَدُ، دور نہیں سمجھنا چاہیے بعید سے، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وَلُطْفِهِ، اور اس کے لطف و کرم سے، ان صاحب هذه الجنہ، یہ باغ والا، التی احیط بہا، جس کو عذاب نے گھیر لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ تحسنت حالو، اس نے اپنے حالات کی اصلاح کر لی ہو، کیونکہ اس نے کہا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا۔ کسی چیز کو کا مراد کیا ہے؟ مال اور اولاد، کہ ان کے اوپر بھروسہ تھا، ان پہ توکل تھا، تو ہو سکتا ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی ہو۔ وَرَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ، اور اللہ نے اسے اپنی ذات کی طرف رجوع کروا لیا ہو۔ وَرَاجَعَ رُشْدَهُ، اور اس کی جو ہدایت تھی، بھلائی، اس کی طرف وہ لوٹ آیا۔ وَذَهَبَ تَمَرُّدُهُ وَطُغْيَانُهُ، اور اس کا تکبر اور سرکشی ختم ہو گئی۔ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَظْهَرَ النَّدَمَ عَلَى شِرْكِهِ بِرَبِّهِ، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر ندامت کا اظہار کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْهُ مَا يُطْغِيهِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ لے گیا جس نے اس کو سرکشی میں مبتلا کیا تھا۔ وَعَاقَبَهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، بس جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلدی سزا دے دیتا ہے۔ السؤال قد تكون العقوبة التي أصابت صاحب الجنتين خيرا له بين وجہ ذلك، ممکن ہے یہ سزا جو دو باغوں کے مالک کو پہنچی تھی یہ اس کے حق میں بہتر ہو، اس کی وجہ بیان کریں۔ وجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے احوال کی پھر اصلاح کر لی ہو اور اپنی اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہو، بھلائی کی طرف لوٹ آیا ہو اور سرکشی ختم ہو گئی ہو، جب اپنے سامنے سب کچھ اجڑتے اس نے دیکھا اور اس کے اندر ندامت آ گئی، اس کی توبہ کر لی۔ العمل بالآیات، استعذ باللہ من ان تتکبر بسبب ما وہبک اللہ من النعم، آپ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کی وجہ سے آپ متکبر نہ بن جائیں۔ واسأل اللہ، اور اللہ سے دعا کرے، ان یجعلها عونا لک علی عبادتہ، کہ اللہ ان نعمتوں کو آپ کے لیے عبادت پر مددگار بنائے۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو یہ سرکشی اللہ کو پسند نہیں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، انصح احد اصحابک المخالفین لامر اللہ ورسولہ،
اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے کو نصیحت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو. فالصحبۃ لا تعنی عدم التناصح، کسی کی صحبت میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی خیر خواہی نہ کی جائے، کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کی خیر خواہی کی تھی اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا تھا لاجیکلی. نمبر 3، تأمل انجازات حققتها فی حیاتک، اپنی زندگی میں جو آپ نے وعدے پورے کیے ہوں ان پہ غور کریں. وانسب الفضل فیہا الی اللہ تعالی، اور ان کو پورا کرنے پر اللہ کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف منسوب کریں کہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ سب کچھ کیا. وَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی اپنی جو بھی اچیومنٹس ہیں کسی بھی قسم کی، یہ جو انجازات ہوتے ہیں نا، کامیابیاں، یعنی جو آپ نے حاصل کر لیا، ان سب پر ماشاء اللہ کہیں، لا قوت الا باللہ، کہ اللہ ہی نے کروایا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. نمبر 4، استغفر اللہ من نعمت نسبتها إلى نفسك، اس نعمت کے بارے میں اللہ سے بخشش مانگے جو آپ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کی، کہ یہ میں نے کیا، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری عقل مندی ہے. وَنَسِيتَ فِيهَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اس نعمت کے متعلق آپ اپنے اوپر اللہ کی مہربانی کو بھول گئے. وہ سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی سارے حالات کو اچھا میں نے کیا آپ کے لیے. انسان جو اچیو کرتا ہے اور جو مشکلات سے نکلتا ہے سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. فَإِنَّ عُقُوبَةَ اللَّهِ قَرِيبَةٌ مِّنَ الْغَافِلِ عَنْ شُكْرِهِ. اللہ اکبر، کیونکہ جو اللہ کے شکر سے غافل ہوتا ہے اس اللہ کی سزا اس کے قریب ہوتی ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. التوجیحات، قابل غور نکات. احذر الغرور والامن من مکر اللہ تعالی، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے اور دھوکے میں پڑے رہنے سے ڈرو. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. نمبر 2، من خذلہ اللہ تعالی فإنہ لا ینصر ابدا، جس کا اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دے اس کی کبھی مدد نہیں کی جا سکتی. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. تَوَاضَعْ لِعِبَادِ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْعُلُوَّ وَالْكِبْرَ، اللہ کے بندوں کے لیے عاجزی اختیار کرو اور برتری اور تکبر سے بچو. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. تو الحمدللہ لیسن کمپلیٹ ہوا. لا قوت الا باللہ. 2-3 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں بلکہ، تو آپ یہ زوم لے آئیں میرے پاس. تلاوت سے پڑھتے ہیں.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.